الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے گرا دیا گویا اس نے دین کو گرا دیا۔ ابھی رمضان المبارک گزرا ہے اور رمضان المبارک میں مسجدوں میں بڑی رونق تھی، کبھی نماز پنجگانہ کی برکت سے رونق تھی، اور کبھی نماز تراویح کی وجہ سے رونق تھی، اور نماز جمعہ کی تو کیفیت ہی اور تھی کہ لوگ لگتا ہے یوں آ رہے ہیں جیسے عید کی نماز ادا کرنے آ رہے ہوں۔ وہ ذوق اور شوق تلاوت کے اندر بھی نظر آتا تھا کہ لیکن ایسا ہوا کہ نماز عید ادا کی گئی، اور نماز عید کے بعد مسلمانوں نے وہ رویہ وہ طریقہ جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور معمول کے نمازی مسجدوں میں باقی آ کے رہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان، یہ آج کا مسلمان کیسا مسلمان ہے جو ایک چاند کو دیکھ کر نمازیں قائم کر لیتا ہے اور دوسرے چاند کو دیکھ کر نمازیں چھوڑ دیتا ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، اور اقبال کہتے ہیں کہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ رب کی بارگاہ میں جب ہم جھکنے سے عاجز ہو گئے، ہم نے جھکنا چھوڑ دیا، تو پھر ہمیں در در پر جھکنا پڑا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جس ذوق اور شوق کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ ہم مسجدوں کو ماہ رمضان میں آباد کر رہے تھے، ان مسجدوں کو ہم اپنے ذوق اور شوق کے ساتھ ساری زندگی ہمیشہ کے لیے آباد کریں۔ یارو، نماز صرف رمضان المبارک میں تو فرض نہیں ہے، نماز تو ہر مسلمان پر، بالغ پر، عاقل پر ہر صورت میں فرض ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم نمازیں صرف رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں یا پھر صرف جمعہ ادا کرتے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئیں، ہمارے روزے قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اعتکاف کی سعادت بھی حاصل کی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی رمضان مبارک رخصت ہوتا ہے ان کا سب کچھ رخصت ہو جاتا ہے، نمازیں بھی گئی اور جمعے بھی گئے، اور اسی طرح ان کی جو پابندی کے ساتھ تلاوت کا سلسلہ تھا وہ بھی چلا گیا۔ اور پھر یہ سوال کرتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ میں یہ کہتا ہوں قبول کرنے والا تو رب ہے، بہتر تو رب ہی جانتا ہے کہ نمازیں یا روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنے کو جی چاہے اور مومن انتظار میں رہے کہ نماز کا وقت ہو میں نماز ادا کروں، تو سمجھ لے کہ رب نے اس کی پہلی نماز کو قبول کر لیا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ نمازوں کا، روزوں کا اثر دل پر ہوتا ہے، اعتکاف کا اثر دل پر ہوتا ہے، لیکن یہ کیسا اعتکاف تھا، کیسی نمازیں تھیں کہ جیسے ہی چاند عید کا نظر آیا اور ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ میں کہتا ہوں جس بندے کی نمازوں نے، رمضان کی نمازوں نے اور روزوں نے، اعتکاف نے اس کو نمازی بنا دیا ہے، تو وہ رب کی بارگاہ میں شکرانے کے نوافل ادا کرے کہ اللہ کریم نے اس کی نمازیں قبول کر لی ہیں، اس کے روزے قبول کر لیے، اس کے اعتکاف کو قبول کر لیا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ نماز پنجگانہ ادا کریں۔ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اب کفر پر علماء کرام نے بڑی تمہید باندھی ہے اور بڑی لمبی بحث کی ہے۔ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ کافر ہو گیا، لیکن ہمارے یہ علماء کہتے ہیں کہ اس نے فسق کیا، وہ کافر نہیں ہوا۔ یعنی کفر بمانا کفران نعمت۔ ہم یہ کہتے ہیں اس سے بڑی رب کی ناراضگی کیا ہوگی، کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اگر تو بے نمازی ہے تو اپنے آپ کو سمجھا لے کہ تیرے اندر وہ غرور آ گیا ہے جو شیطان کے اندر غرور تھا، اور شیطان نے کیا کیا تھا، ایک سجدہ رب کی بارگاہ میں اس نے رب کی بارگاہ میں نہیں کرنا تھا بلکہ حضرت آدم کو کرنا تھا، حکم رب کا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا، اور اللہ کریم نے اس کے اس عمل کو ناپسند کیا اور اس کو
ہمیشہ کے لیے رسوا اور ذلیل کر کے نکال دیا۔ فرمایا فخر ان کرجی و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، وہ تو ایک سجدہ تھا، تعظیمی سجدہ تھا جس کو اس نے چھوڑا تھا، اور ہم تو فرض سجدے چھوڑے جا رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ خالق کائنات اپنے سجدوں کا نور نصیب فرمائے اور آیات بینات کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو، ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور دین کی برکت سے ہماری نسلوں کو خوشبودار بنائے۔ آمین وما علی الا البلاغ۔